بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ ہم لوگ آج کے اس درس میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سننے اور ہمارے ایمان اور عمل میں اضافہ فرمائے، آمین۔ اس سے قبل تفسیری سلسلہ جب شروع ہوا تھا تو سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بعد تیسرے پارے کی تفسیر کی طرف ہم لوگ آئے تھے، اور سورہ نبا کی چند آیتوں کی تفسیر ہم نے پڑھی تھی۔ پھر دوبارہ سے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ چونکہ نماز میں عموماً اس پارے سے سورہ کی تلاوت کی جاتی ہے، لہٰذا از سر نو پھر سے یہیں سے جو ہے تفسیر کا آغاز کیا جائے۔ سورہ نبا مکی سورہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر اس سورہ کے اندر مشرکین کو مخاطب کیا ہے، اور بالخصوص ان کا جو اعتراض تھا، ان کو جس بات میں شبہ تھا، اس بات کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے انہیں جو ہے ان کو دلائل کے ساتھ قائل کیا ہے کہ جس بات میں تمہیں اعتراض ہے، جس بات میں تمہیں شبہ ہو رہا ہے، جس بات میں تمہیں شک ہو رہا ہے، جس کے سلسلے میں تم اختلاف کیے جا رہے ہو، اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ یہ عمل تو ایسا ہے، یہ معاملہ تو ایسا ہے جس کے بہت سے دلائل ایسے ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں، جس کو آپ جو ہے مشاہدہ کرتے ہیں، آپ ان دلائل کی بنیاد پر آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس معاملے میں آپ کا اختلاف ہے اس میں حقیقت میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ دلائل اتنے واضح ہیں، دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ گویا کہ آپ کا اختلاف محل میں نہیں ہے، جگہ میں نہیں ہے، بلکہ جو ہے غیر جگہ میں ہے۔ آپ گویا کہ آپ کا اعتراض جو ہے صحیح اور درست نہیں ہے۔ یہ جو اعتراض ان کا تھا، یہ جو اشکال اللہ رب العالمین نے سورہ نبا کے شروع میں جو ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ سے اٹھائے نہیں جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ سے اٹھایا جانا بڑا ہی ناممکن بات ہے، سابقہ لوگوں کی کہانیاں ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مر جائے، اس کی ہڈیاں گوشت سب کچھ گل جائے، پھر جا کر کے اللہ رب العالمین اسے جو ہے دوبارہ سے زندہ کرے گا؟ یہ ان کے عقل میں یہ بات جو ہے نہیں آ رہی تھی، ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ انسان کو کیسے دوبارہ اللہ تعالیٰ جو ہے زندہ کرے گا۔ انہیں بتلایا گیا کہ یہ بات بہت مشکل بات نہیں ہے، یہ بات تو نہایت ہی آسان بات ہے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں دلائل کے ذریعے سے سمجھایا کہ آپ جو اس مسئلے میں اختلاف کر رہے ہو، اس مسئلے میں جو شک کر رہے ہیں، یہ گویا کہ اس میں شک کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے ذکر کیا سوال کی شکل میں، ان کے سوال کا تذکرہ کیا، لوگوں کے آپس میں پوچھنے کا تذکرہ کیا کہ یہ لوگ آپس میں سوال کر رہے ہیں، کیا ہے یہ معاملہ جس کے بارے میں وہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپس میں سوال کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوال کا تذکرہ کیا اور پوچھا کہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ سوال و جواب کا جو طریقہ ہوتا ہے، انسان کو سمجھانے کے لیے، انسان کو جو بات بتائی جا رہی ہے اس کی طرف متوجہ کرنے کی خاطر نہایت ہی اہم اور نہایت ہی بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ ہم میں سے کسی سے اگر سوال کیا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہم اس سوال کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اس جواب کو سننے کے لیے، اس سوال کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے بے چین ہوتے ہیں، یا ہمارے دماغوں میں تجسس پیدا ہوتا ہے کہ کیا سوال ہے، اس کا کیا جواب ہوگا، کس چیز کے بارے میں کہا جانے والا ہے، کس چیز کے بارے میں بات بتلائی جانے والی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے سوال کا ذکر کیا کہ یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔
جب سوال کا ذکر ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں بتلایا کہ ان کا جو سوال ہے ایک بڑے ہی خبر کے بارے میں، عن النبأ العظیم۔ یہ لوگ آپس میں جو سوال کرتے ہیں، ان لوگوں کا جو آپس میں اشکال ہے یا آپس میں جو دوسرے سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں یہ لوگ، یہ بڑے ہی خبر کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے ہم جب یہاں جائیں یا اس طرف منتقل ہوں، یہ جان لینا چاہیے کہ یہ جو سوال و جواب کا جو معاملہ ہوتا ہے، علم کے سیکھنے، کسی بات کو سامعین کے ذہن میں ذہن نشین کرانے، کسی بات کو کسی کے دل میں جو ہے بیٹھانے کی خاطر بہت ہی بہترین اسلوب ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے بہت سارے سوالوں کا ذکر کر کے ان کا جواب دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بات جب بتلانا چاہتے، لوگوں کو کوئی بات سکھلانا چاہتے، کسی مسئلے کے بارے میں جانکاری دینا چاہتے، کسی بات کے سلسلے میں انہیں بتلانا چاہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوال کرتے تاکہ لوگوں کا ذہن آپ کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ پوری طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یکسو ہو جائیں کہ کیا بات کہی جانے والی ہے، کیا بولا جانے والا ہے، تاکہ سوال کی وجہ سے ان کی طرف مائل ہو جائے، بعد میں جو باتیں کہی جائے وہ بات ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے، وہ بات ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے۔ تو یہ گویا کہ ایک طریقہ تھا، ایک اسلوب تھا تاکہ معلومات کو ہمارے ذہنوں میں محفوظ کیا جا سکے۔ ایسے ہم بہت سے سوال کے بارے میں جانتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کیا تھا، جیسے کہ انہی سوالوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال کرتے وہ ان میں سے ایک جو ہے غیبت کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو غیبت سے ڈرانا چاہتے ہیں، اپنی امت کو غیبت سے ڈرانا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ اتدرون من الغیبہ، اتدرون من الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ غیبت کی کیا تعریف ہے؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کیا تمہیں پتہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تاکہ لوگوں کا ذہن جو ہے آپ کی طرف جو ہے آ جائے، لوگ غافل نہ رہیں، لوگوں کا ذہن ادھر ادھر بھٹکا ہوا نہ رہے، بلکہ جو بات کہی جانے والی ہے وہاں وہ بالکل یکسو ہو جائے۔ پھر آپ نے بتلایا کہ کوئی انسان اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اگر اس کی برائی بیان کرتا ہے تو گویا یہ غیبت ہے۔ تو یہ سوال جواب کا طریقہ بہت ہی مفید اور بہت ہی اہم ہے، جس کے ذریعے سے کسی تک کوئی بات اچھے طریقے سے پہنچائی جا سکتی ہے، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں تو بھی، گویا کہ بڑے ہوں تو بھی، ان کے لیے یہ طریقہ نہایت ہی مناسب اور نہایت ہی اہم ہے۔ ایک اور موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری امت میں مفلس کون ہے؟ اتدرون من المفلس، کیا تمہیں پتہ ہے کہ میری امت کا مفلس کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا۔ سوال میں صحابہ نے اپنی معلومات کے اعتبار سے، اپنی جانکاری کے اعتبار سے جواب دیا اور ظاہری معاملے کے اعتبار سے جواب دیا کہ انسان مفلس اسے سمجھتا ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، مال نہ ہو، نہ گویا کہ کوئی ساز و سامان ہو، جس کے پاس ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، گویا کہ وہ مفلس ہے۔ اور حقیقت میں ہم اپنے معاشرے میں ایسے ہی لوگوں کو غریب سمجھا کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو نہایت ہی نادار اور محتاج سمجھا کرتے ہیں جن کے پاس جو ہے مال و دولت نہیں ہے۔ تو صحابہ نے بھی یہی جواب دیا، صحابہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا یہی جواب دیا، فرمایا قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، ہمارے درمیان مفلس تو وہ ہے جس کے پاس جو ہے کہ مال و متاع نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ تو دنیاوی اعتبار سے مفلس ہو سکتا ہے، میں اس مفلس کی بات کر رہا ہوں جو حقیقت میں دنیا میں نہیں آخرت میں مفلس ہو جائے، جو دنیا میں نہیں بلکہ دنیا تو چند دن کا معاملہ ہے نا، یہاں انسان کی زندگی کسی نہ کسی طریقے سے گزر جائے گی، لیکن آخرت میں اگر کوئی آدمی مفلس ہو جائے تو یہ معاملہ بڑا ہی سخت ہے، یہ معاملہ بڑا ہی دشوار کن ہے کہ یہاں معاملہ مفلسی کا ہو تو اللہ تعالیٰ نے کسی رزق کی جو ذمہ داری ہے، زندگی کی جتنی جو ذمہ داری ہے وہ انسان کی تو کٹ جائے گی کسی نہ کسی طرح، لیکن جب قیامت کے دن کا معاملہ ہو اور وہاں مفلس ہو جائے، یہ گویا کہ سخت معاملہ ہے، اس میں متنبہ رہنے کی ضرورت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے اس حدیث میں بتلایا کہ حقیقت میں میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا جو نماز لے کر کے آئے گا، روزے لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے جو ہے گالیاں بھی دی ہوں گی، کسی پہ جو الزام بھی لگایا ہوگا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کو کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، اتنے سارے گویا کہ وہ ظلم و زیادتی کر کے بھی آئے گا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین جب عدل و انصاف کریں گے تو ان سارے مظلوم کو ان کی نیکیوں میں سے دے دی جائے، نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی، اور ان مظلوموں میں اس ظالم کی نیکیاں تقسیم کرنے کے بعد اگر کوئی معاملہ بچے تو ٹھیک، اگر نیکیاں تقسیم ہونے سے پہلے بھی ختم ہو جاتی ہیں تو مظلوم کے جو گناہ ہوں گے وہ اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے۔ تو یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سوال کیا اور حقیقت میں جو قیامت کے دن مفلس ہوگا اس کے بارے میں بتلایا کہ دیکھو مفلسی صرف دنیا کی مفلسی نہیں ہے، بلکہ انسان کی نظر دنیا کے بجائے حقیقت میں آخرت کے معاملے پر ہونی چاہیے، اور آخرت میں مفلس ہونے سے بچنا چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے کہ انسان جب دنیا میں ہو تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل جاتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کی زندگی گزر جائے گی۔ آخرت میں واپس لوٹنے کا کیا معاملہ ہے؟ آخرت میں لوٹ آنے کا کیا کہاں کوئی طریقہ ہوگا کہ آدمی جو ہے نیک اعمال انجام دے لے، نیک کام کر لے؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو حقیقت میں مفلسی گویا کہ وہی کی مفلسی ہے، قیامت کے دن کی مفلسی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی مفلسی سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو یہ جو سوال جواب کا جو معاملہ ہے، سوال جواب کا جو طریقہ ہے، یہ گویا کہ قرآن میں بھی موجود ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی موجود ہے۔ اس کے ذریعے سے باتوں کو نہایت ہی اچھے انداز میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ یہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں، گویا کہ یہ لوگ بڑے ہی خبر کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا عن النبأ العظیم، یہ بڑی خبر کیا ہے جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ مفسرین نے یہاں دو باتوں کا ذکر کیا ہے جس کے بارے میں مشرکین کا اختلاف پایا جاتا تھا۔ ایک بات تو یہ ذکر کی ہے کہ وہ خبر جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ان کا اختلاف ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں ان آیتوں میں کیا ہے۔ اور حقیقت میں قرآن مجید کے سلسلے میں مشرکین جو ہے بڑے ہی اختلاف میں تھے۔ کوئی کہتا کہ یہ شاعر کا کلام ہے، کوئی کہتا کہ یہ تو کاہن کی باتیں ہیں۔ اس طرح کی اور بھی باتیں جو قرآن کے سلسلے میں مشرکین کی تھیں اس کے بارے میں گویا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ اور حقیقت میں یہ لوگ اگرچہ کہ قرآن کے سلسلے میں اختلاف کیا کرتے تھے، قرآن کو کبھی کہانیاں بتلایا کرتے تھے، شاعر کا یا جادوگر کا یا کاہن کی باتیں بتلایا کرتے تھے، لیکن اسی قرآن کو سننے کے لیے بیتاب رہا کرتے تھے۔ ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو گویا کہ یہ لوگ راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کی خاطر، قرآن کو سننے کی خاطر آپ مکے میں جمع ہوتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اور جب واپس آتے تو آپس میں جب ایک دوسرے کی ملاقات ہوتی تو گویا کہ ایک دوسرے پر لعن طعن کرتے کہ جس قرآن سے تم جو ہے لوگوں کو روک رہے ہو، جس قرآن کے بارے میں تمہارا اختلاف ہو رہا ہے، اسی قرآن کے سننے کی خاطر تم جو ہے چپکے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تلاوتیں سن کر کے آ جاتے ہیں۔ تو قرآن کی جہاں جو تاثیر تھی سب لوگوں کو اس کی تاثیر کا علم تھا، لیکن اس کے باوجود وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام، اللہ کا یہ پیغام جو ہے مشرکین کے درمیان نہ پھیل پائے، سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل نہ ہو پائے، اسی لیے گویا کہ مختلف موقعوں سے قرآن کے بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے۔ ایک موقع سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا کہ ہم آپ کو کچھ پیشکش رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش سننے کے بعد قرآن کی جب چند آیتیں اسے پڑھ کر کے سنائی تو گویا کہ وہ قرآن کی تاثیر سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوا، اور لوگوں کو جا کر کے بتلایا کہ جس قرآن کے بارے میں تم ایسی ویسی باتیں کرتے ہو، میں نے بہت سے کلام سنے ہیں، بہت سے جو ہے میں نے کلام سنے ہیں، شعر و شاعری کے بارے میں بہت زیادہ جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود جو محمد کے پاس جو قرآن ہے جو وہ گویا کہ ان تمام میں ممتاز ہے، تم جو کہہ رہے ہو وہ چیزیں اس میں ہرگز نہیں پائی جاتی ہیں۔
تو قرآن کی چند آیتیں جب سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں، تو وہ بہت ہی متاثر ہوا اور قرآن کے بارے میں جا کر کے مشرکین کو ایسا بتلایا، لیکن مشرکین کو ڈر لگا کہ کہیں یہ تاثیر، کہیں یہ باتیں عام لوگوں میں پھیل جائیں تو وہ کہ اسلام کے پھیلنے کا، قرآن کے پیغام کے پھیلنے کا خطرہ ہے۔ لہٰذا دوبارہ سے اس آدمی کو ورغلایا گیا اور کہا کہ قرآن کے بارے میں آپ کچھ ایسی باتیں کہیں جس سے آپ کے اس تاثیر کا خاتمہ ہو سکے، آپ نے یہ جو سابقہ بیان دیا ہے وہ بیان جو ہے ختم ہو جائے۔ پھر جو ہے انہوں نے سوچ کر کے جو ہے قرآن کے بارے میں کچھ باتیں کہی۔ تو جہاں تک قرآن کی تاثیر کی بات ہے، قرآن کی تاثیر نہایت ہی مسلم ہے۔ وہ لوگ بھی قرآن کی تاثیر سے بہت ہی زیادہ، قرآن کی تاثیر ان پہ بھی تھا، لیکن حقیقت کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے تھے، حقیقت میں اللہ کے کلام ہونے کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے اپنے دین کا خطرہ تھا، ان کے منصب اور ریاست کو خطرہ تھا۔ لہٰذا وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ گویا کہ آسانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو مان لیا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے پھیلے اور پھولے، یہ نہیں چاہتے تھے حقیقت میں یہ لوگ۔ لہٰذا قرآن سے روکنے کے بہت سی تدابیر کیا کرتے تھے، اور کبھی جو ہے سیٹی بجانا وغیرہ، یہ تدابیر کی جو ہے دوسرے اوقات ہے۔ تو یہ مفسرین نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ یہ وہ خبر ہے جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، وہ قرآن مجید ہے۔ لیکن اگر آیتیں جب قرآن کی آگے کی پڑھتے ہیں تو اس قول کی یا اس بات کی زیادہ تائید ہوتی ہے کہ جس خبر کے بارے میں ان کا اختلاف تھا وہ بات بعد الموت ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہونے کا مسئلہ ہے۔ ان کا اس مسئلے میں بہت زیادہ اختلاف تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی ایسی نشانیاں ذکر کی ہیں جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو ذات اس قدر عجیب و غریب چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ انسانوں کو دوبارہ سے اٹھانے پہ ضرور بضرور قادر ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے ذکر کیا الذی هم فیہ مختلفون، اس خبر کے سلسلے میں یہ لوگ جو ہے اختلاف کرتے ہیں۔ پھر انہیں دھمکی دی گئی کہ یہ جو اختلاف کر رہے ہو نا، یہ اختلاف کرنا آسان نہیں ہے، اس اختلاف کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائے گی تمہیں اس اختلاف کے سلسلے میں پتہ چل جائے گا کہ کیا تم حقیقت میں، تمہاری باتیں حقیقت پر مبنی تھیں یا تم منمانی اختلاف کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگے کی دونوں آیتوں میں کہا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں وہ لوگ کیا کریں گے، ان قریب جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں ان قریب وہ لوگ جو ہے ضرور جان لیں گے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان مشرکین کو دھمکایا کہ تم جو ہے اعتراض جو کر رہے ہو، جیسی ہی تمہاری آنکھیں بند ہوگی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بات بعد الموت کیا ہے، کیا اللہ رب العالمین تمہیں اٹھانے پر قادر تھا یا نہیں تھا، یہ تمہیں آسانی سے معلوم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ان آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی مختلف نشانیوں کا ذکر کیا جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعد الموت کی طرف اشارہ کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کرنا اللہ کے لیے آسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں یہاں پہ ذکر کی ہیں ان میں سے سب سے پہلی نعمت ہے الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اس سیاق میں اپنی پہلی نعمت کا تذکرہ کیا کہ زمین کو اللہ رب العالمین نے گویا کہ نہایت ہی ہموار بنایا ہے، ایسا بنایا ہے جس میں انسان آسانی سے بچ سکتے ہیں، آسانی سے رہ سکتے ہیں، آسانی سے چل پھر سکتے ہیں، اپنی زندگی گزارنے کا جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے ان تمام طریقوں کو یہاں اپنا سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو ہموار نہیں بنایا ہے کیا؟ اگر زمین ہموار نہ ہوتی، زمین جو ہے انسانوں کے رہنے کے لائق نہ ہوتی، نہایت ہی سخت ہوتی یا نہایت ہی نرم و نازک ہوتی یا نہایت ہی کیچڑ والی ہی جو ہے جگہ ہوا کرتے تو گویا کہ انسان کا یہاں پہ رہنا دوبھر ہو جاتا، انسان کا یہاں پہ زندگی گزارنا نہایت ہی مشکل ہو جاتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے طریقے کے مطابق اپنے حساب سے زمین سے مختلف قسم کے فائدے حاصل کرتا ہے۔
کسی کو اگر کاشتکاری آتی ہے تو گویا کہ وہ کاشتکاری کے ذریعے سے زمین سے استفادہ کرتا ہے، اور مختلف طریقے جو ہمارے علم میں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو پہلی نعمت کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے زمین کو نہایت ہی زمین کو فرش بنانے کا معاملہ ہے، ہموار بنانے کا معاملہ ہے۔ دوسری جو نعمت ذکر کی ہے والجبال اوتادا، اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو کیا کیا ہے؟ میخ کے طور پر بنایا ہے۔ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو اللہ نے میخ بنایا ہے، اور ہم جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی دوسرے آیتوں میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پہاڑ جو اللہ نے نہایت ہی سخت اس لیے بنایا ہے کہ کہیں زمین جو ہے ہلنے نہ لگے۔ اگر پہاڑے کو اللہ میخ کے طور پر نہ بنایا ہوتا تو گویا کہ انسان کا اس زمین پر اتنے ہمواری کے باوجود اللہ اس زمین پر انسان کا رہنا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ نے کہا کہ پہاڑیں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ انسان جو ہے اس یہ زمینیں انسان کو لے کر نہ ڈوبے، یا یہ زمین جو ہے ہلتا ڈولتا نہ رہے، تاکہ اگر ہمیشہ ہلتا ڈولتا رہے تو گویا کہ انسان کو اس میں چلنے پھرنے میں دشواری ہوگی، گھر بنانے میں دشواری ہوگی، اور دیگر کام میں دشواری ہوگی۔ اسی لیے گویا کہ پہاڑ کو نہایت ہی مضبوط بنایا، کانٹی کے مانند بنایا، میخ کے مانند بنایا، کہ انسان کو لے کر کے یہ زمین ہلے ڈولے نہیں بلکہ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے۔ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو اللہ رب العالمین نے میخ بنایا ہے۔ اگلی آیت میں جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا تو گویا کہ پہاڑوں کو میخیں بنانا، میخ کی طرح بنانا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہوئی، اس لیے کہ زمین کو یہ اپنی جگہ پر برقرار رکھنے کے لیے معاون ہے۔ اگر زمین اپنی جگہ پہ برقرار نہ ہوتا تو پھر انسان کے لیے بہت ہی زیادہ دشواریاں ہو جاتی۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ رب العالمین نے اگلی بھی آیتوں میں ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو جوڑے جوڑے بنایا ہے، انسانوں کو وَخَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے، جوڑے کی شکل میں انسان کو پیدا کیا ہے، یعنی مرد اور عورت کی شکل میں، مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا ہے، اور مرد اور عورت سے ہی دنیا کی ساری نسلیں جو ہیں آگے بڑھتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے گویا کہ انسان کی ذریت کو آگے بڑھانے کی خاطر، انسان کی نسل کو آگے بڑھانے کی خاطر انسان میں کچھ کو مرد کی شکل میں پیدا کیا اور کچھ کو عورت کی شکل میں پیدا کیا۔ تو گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ انسان اب مرد اور عورتوں کی تخلیق یہ انسان کی بقا کا ضامن ہے، انسان کی نسل کے باقی رکھنے کا ذریعہ ہے، اور انسان کے جو ہے سکون اور اطمینان کا باعث ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری ہی لوگوں میں سے تمہیں جیسے انسان کو پیدا کیا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں میں سے تمہارے لیے جو ہے بیویاں بنائی ہیں تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، تاکہ تم اطمینان حاصل کر سکو۔ تو گویا کہ یہ انسانوں کا جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا کرنا یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ انسان کو عدم سے وجود میں لانا ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو عدم سے وجود میں لایا ہے، اللہ نے انسان کو وہ کچھ بھی نہیں تھا پھر جو ہے اس کو وجود بخشا ہے۔ تو جو ذات کسی چیز کو عدم سے وجود میں لا سکتی ہے، جو کوئی چیز نہ ہو پھر اس کو جو ہے ایک وجود دے سکتی ہے، ایسی ذات کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین دوبارہ سے اس انسان کو جو ہے پیدا کر سکے؟ کیا وہ ذات جو انسان کو نہ ہونے کے باوجود کوئی وجود بخش سکتا ہے، کیا وہ ذات اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسانوں کو دوبارہ سے مرنے کے بعد جو ہے وجود دے سکے؟ گویا کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس میں ان دلائل میں سے ایک دلیل کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین ضرور اس بات پر قادر ہے، اللہ رب العالمین کے اختیار میں ضرور ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ سے ضرور زندہ کرے گا۔ عقلی طور پر بھی یہ بات مسلم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جہاں اور بھی دلیلوں کا ذکر آگے کے آیتوں میں آئے گا باذن اللہ تعالیٰ، وہاں یہ عقلی طور پر بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ہم ظاہر بات ہے کہ انسان میں عدل و انصاف کے اعتبار سے مختلف قسم کے لوگ رہا کرتے ہیں۔
ہے بہت سے لوگ عدل و انصاف کرنے والے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ وہیں پہ بہت سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو گویا کہ ظالم و جابر ہوتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، لوگ ان سے ڈرتے ہیں، ان سے جو ہے ان کی زیادتیوں کو زبردستی برداشت کرتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے جو ظالم ہے ان کو ان کے ظلم کے اعتبار سے ان کے ظلم کے لائق ان کو جو ہے سزا دی جائے، انہیں بدلہ دیا جائے۔ اور ظاہر بات ہے کہ انسان کو دنیا میں جو بھی سزا دی جا سکتی ہے وہ گویا کہ وہ ان تمام حقوق کا استعفا نہیں ہے، ان تمام حقوق کے مقابلے میں ان تمام حقوق کو پورا نہیں کر لینے والے ہیں۔ لہذا قیامت کا قائم ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہونا، یہ عقلاً بھی تو متصور ہے، عقلاً بھی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے انسانوں کو زندہ کرے، اور جو ظالم ہے اس کو اس کے ظلم کے مطابق اللہ رب العالمین اس کو اس کے ظلم کا بدلہ دے، اور جو نیک ہیں اللہ رب العالمین نیکوں کو ان کے نیکی کے اعتبار سے انہیں جو ہے ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کرے۔ تو یہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، لہذا عقلاً بھی یہ بات مسلم ہے کہ انسان کو دوبارہ سے ضرور بضرور جو ہے زندہ کیا جائے گا، اور یہ ہمارے ایمانیات میں سے نہایت ہی ایک اہم جز ہے جس پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی ہے ہم سب کو اس زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔